ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے، اور خاص طور پر وہ علاقے جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہے، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد محمود صدیقی صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد بخشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے اسلم بھوتانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے، اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو
میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں، اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے. اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک باب ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی میران کی وادی میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے. میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر من ان لیٹر اسپرٹ عمل ہوگا. آپ کو بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ اب ہم تو PTV لگا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں MQM پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ MQM پاکستان نے کراچی کا مفاد کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ MQM پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں. اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے. اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے جو ہمارا جو درمیان کانورسیشنز چل رہے ہیں، وہ آج سے نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا تائید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا، بہت پہلے یہ خواہش تھا
کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، کولیشن تھا، تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف سازش تھا، مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی شکل میں، مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے، ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. وہ وزیر اعظم نہیں رہا. یا استعفیٰ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو. آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، مل کے محنت کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور
متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا. ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کے عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے. اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں. وہ چینلز کو نہیں جاتی آواز. کر رہے ہیں سر، کر رہے ہیں. اذان کے لیے خاموش ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ آپس میں بھی نہ بولا کریں. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے. یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. 3.5 پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا. چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے. اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر. یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں. احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست
تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا۔ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد مقبوض صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی، اور وہی وہ عالمی سازش تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا۔ وہ تھی سازش، اب کوئی سازش نہیں ہے۔ ڈرامے نہ مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے، تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے، اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی بات کرنا، یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے،
اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے. جناب خالد مقبول صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب کے حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر. سر ہماری وجہ سے بھی تھوڑا جی آپ کی وجہ سے اصل ہماری وجہ سے کہ لائن ہم نے لگائی. ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے. میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے. تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے. میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب آج کی پریس کانفرنس میں بات کریں. اب آپ کی باری. سر آپ لیٹ کر رہے ہیں اور باتیں دماغ میں بھول گئی ساری جو بنائی. ہم لکھتے نہیں ہیں، اندر ہی بناتے ہیں. ہم اسی کو بناتے ہیں. سر آج ٹیڑھے سوال نہ کرنا. ٹھیک ہے، ڈن. وہ مائک نیچے کر خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جس مذاکرات کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ان کو میرے خیال میں جتنی ہماری ایفرٹس اتنی نہیں ہوئی ہیں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے دوستوں کی اس میں، اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں. جب سے یہ موجودہ حکومت بنی ہے اور اپوزیشن کا کردار ہم ادا کرتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم نے کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پریس کانفرنس میں نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ جی وہ نہ کلین بولڈ ہوں گے، نہ کیچ آؤٹ ہوں گے، نہ ہی رن آؤٹ ہوں گے، وہ ہٹ وکٹ ہوں گے. اور اس کے اپنا ہی بلہ جو ہے اس کی وکٹوں میں لگ چکا ہے بھی. اب ایسے موقع پر جب وہ مکمل اکثریت کھو چکے ہیں، خان صاحب آپ کا شاید کھیل کے میدان میں اتنا تجربہ ہو، لیکن آپ کے اس تجربے سے زیادہ ہمارا جو ہے سیاست کا تجربہ کئی گنا زیادہ ہے. بحیثیت ایک آپ کے پرانے اتحادی کے سیاست کے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جب آپ اکثریت کھو چکے ہیں تو اس سیاست اور اخلاقیت کی بدولت آپ جو ہے مستعفی ہو جائیں. اب یہ بین الاقوامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا بھائی. یہ تو بین الاقوامی سازشیں جو ہے 1947 سے چلی آ رہی ہیں، کبھی کس پر کبھی کس پر، کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ تھا، کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ ہے. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. کوئی نیا چورن دیکھیں، کوئی نئی دکان کھولیں. جس طرح کے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے، نہ کہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے
बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं। और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी जबान से भी हमारा ताल्लुक हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किए जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फायदा क्या जहां पर हमारे वालिदैन अपनी उस आंखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा, क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को जमीन बोस करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं। उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी। बड़ी नवाज़िश आपकी। मौलाना साहब हजरात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब, पार्लिमानी जी। आपसे पाऊँ तो आ जाइए। ये काम कर रहा है सर, देखे उठते साथ ही बिस्मिल्लाह सर। पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जो मैं, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहदा क्या हुआ है कि जो
मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर। ये उनका हक था और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के MQM को दिया, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फ़ौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है, और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएँ और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी। थैंक यू। एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साफ़ी हज़रात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुँचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती थी। अल्लाह का शुक्र। एक मिनट जी, अनाउंसमेंट है जी, एक सेकंड। एक अनाउंसमेंट है। अग्री में आमिर खान। सवाल नहीं है अभी, सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरख्वास्त है। कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो बेचारे भी सबके सामने हो गए तो साइन के लिए। अच्छा, अभी वहाँ साहब नहीं, वो नाम टेप करके मैं सामने दे सकता हूं। अच्छा, तरतीब हो जाएगी। अभी बिखरी हुई दोस्तों। हाँ वो सारे फोटोग्राफर हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है। ये जेन्युइन मुआवजा प्यास है, लगी है फेक लेटर नहीं यार है। इसने। फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींचिए। आपकी बहुत मेहरबानी। असल में अगर बात करेंगे, ये ले हाँ, दबाएं, ये ले। हाथ नीचे करें वकार साहब। आज अगर बटन दबाएं। हाँ, मैं गुजारिश करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, क्योंकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी टाइम हो गया है। मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और आज उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है इस सारी चीज़ से। और बात जरूरी है मौलाना साहब। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, सैयद साहब मैं प्लीज गुजारिश करूँ, बारी बारी मैं एक गुजारिश करूँ, मेहरबानी। ऐसे नहीं करना पड़ता प्लीज। जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय और न की किसने हो, करना है और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि एक से में कुछ किसी तरह की वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करें। आपको आजादी से आप पाबंदी के लिए लगाते 2-3 सवाल बारी बारी कैसे
صدیق ساجد صاحب جی، صدیق ساجد صاحب کو مائک دے دیں. صدیق ساجد صاحب کو مائک دے دیجیے. صدیق ساجد صاحب مہربانی جی. سوال میرا سب آپ سے ہے، اس طرح کے چیلنجز ہیں اور آپ کیا جب حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کا کیا کام ہوگا؟ کوئی عوام کو ریلیف دیں گے؟ ساتھ ہی قومی حکومت کی آپ نے بات کی تھی کہ اس پہ بھی قائم ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ سارا جو اس وقت آپ کو اتحاد اور اتفاق نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے صرف ایک مقصد اس کے سامنے ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بہتری، خوشحالی اور ترقی. اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا، لڑائی مت کرنا بھائی آپ کے غریب آدمی اور عام آدمی کی حالت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. دوسری بات یہ ہے، نہیں وہ نہیں کریں گے. ہماری ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے. آپ نوٹ کر لیں. بالکل نہ ہم اس کا نہیں سوال. جو سوال کے جواب میں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہم سب مل کر مشاورت کے ساتھ چھوٹے صوبوں کی جو حقوق کے لیے بات کی سردار صاحب نے اور مفتی صاحب نے، مل کر ہم ان کے لیے بات کریں گے، اقدامات اٹھائیں گے اور چھوٹے صوبوں کی بحالی کے لیے، مثال کے طور پر بلوچستان جو ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بھی اقدامات یہ حکومت کرے گی، اسی طریقے سے جو سندھ کے حوالے سے سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پر جو کچھ بھی وفاق کے ساتھ ہم مل کے کر سکتے ہیں کریں گے. کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، ایم کیو کے ساتھ مل کر وفاق پیچھے ہوگا، پیپلز پارٹی اور ایم کیو آگے ہوگا. ہم مل کر ہم اس ملک کے مسائل حل کریں گے تاکہ آپ یقین کر لیں کہ چھوٹے صوبے جب تک بڑے صوبے کے ہم پلہ نہیں ہوں گے، پاکستان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ایسے نہیں خالد محمود صاحب سوال کریں جی. میاں صاحب حکومت سوچ رہی ہے کہ کل ان کیمرہ اجلاس بلائے جائے قومی اسمبلی کا. خالد محمود صاحب آپ کے سامنے رکھا جائے تو کیا آپ اس اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں؟
सारे सिनारियों में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है? इसका